ایک غوث کا غلام، غوث اعظم کا غلام غوث اعظم کی خانقاہ میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ غوث اعظم کی خانقاہ میں ایک شخص وہاں پر تڑپ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے۔ تو غوث اعظم سے عرض کرتا ہے غوث اعظم، آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، بڑی بری حالت میں، اسے کیا ہوا، اس کی مدد فرمائیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ابدال ہے، ابدال، 3 ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے میری خانقاہ کے اوپر سے۔ مقام کیا تھا؟ ابدال تھا، ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ 2 ابدالوں نے دیکھا غوث اعظم کی خانقاہ ہے، ایک دائیں طرف چلا گیا، ایک بائیں طرف چلا گیا۔ اس نے کہا میں خود ولی ہوں، میں کیوں غوث کا ادب کروں، یہ وہ ابدال ہے، وہاں سے گرا میری خانقاہ میں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اڑنے والا ابدال غوث کی توہین کرے، اس کی یہ حالت ہے، زمین میں رینگنے والے کیڑے، تو گستاخی کرے گا تو تیری کیا حالت ہوگی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی قریب شفٹ ہو جائیں۔ نبی الاسلام نے ان کو دیکھا تو آپ فرمایا کیوں؟ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں، جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم نے کہا ہم شفٹ ادھر ہو جاتے ہیں۔ آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو انہوں نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے، اتنے قدم چل کے آئیں گے۔ تو میں اس پہ ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، آپ تو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں وہ اڑ کے پہنچ جاتے ہیں، تو نبی الاسلام صحابہ کو کہتے ہیں یار اولیاء اللہ تو تمہارے قدموں کی خاک ہیں، تو صحابہ کرام کو تو دماغ میں نہیں تھا کوئی بندہ اڑ سکتا ہے، تو ورنہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ اڑا نہیں کرتے تھے۔ اڑنے والا مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ اس طرح کے سارے بزرگ جو ہے نا، ان کو ہم جو ہے نا بوئنگ 747 پہ سوار کریں اور پائلٹ کو کہ تم ذرا پیراشوٹ سے نیچے کود جاؤ، اور جتنے جتنے اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو جہاز میں سوار کریں ساتھ، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کون سا بزرگ ہے جو یہ جہاز لینڈ بھی کروا سکے۔ اس کو بھی چھوڑ دیں، جو اڑنے والے ہیں ان کو مینار پاکستان سے پھینک دیں، تو اس کا مطلب نہیں اڑ سکتا۔ اے کوڑا ہے میدان چیک کر لینے۔ دل میں تڑپتی جس دن قافلہ جانا، میں چھت پہ چڑھ گیا، سامنے قافلہ جا رہا تھا، میں دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جائیں گے، کعبہ دیکھیں گے، طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، مینا مزدلفہ عرفات جائیں گے، روضہ رسول دیکھیں گے۔ فرماتے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے، قافلہ نظر آ رہا تھا، پھر ان کی دھول، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فرماتے میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی، کعبہ میرے سامنے تھا۔ اللہ نے گویا کیا فرمایا، تو عبد القادر ہے، میں القادر، القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو نے آنا چاہا، ماں نے آنے نہیں دیا، مگر تو پیارا ہے، تو نے خواہش کی ہے، میں القادر ہوں، تو کعبے نہیں آیا، میں کعبے کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں۔ فرماتے میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا، یہ اس وقت کی شان ہے، ابھی کم سن ہے، ابھی پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے، فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ اور یار بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں سورۃ الفتح میں آتا ہے کہ جب مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر روک لیا اور نبی کا طواف کرنے تو کعبہ کوئی نہیں آیا، صحابہ تو وہاں روتے رہے، اور آپ کے بزرگوں کا طواف کرنے کے لیے، ان کی زیارتیں کرنے کے لیے کعبہ آتا ہے، اور جھوٹ مار دے ہو۔ ایک قادری مرید کی شادی ہو گئی، بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جس کے ساتھ شادی ہوئی دلہن اس کی تھی حافظہ، قرآن کی حافظہ تھی۔ جب شادی ہوئی بات حجرے میں ہوئی، گھونگھٹ اٹھایا اور ملنے کی بات کی تو دلہن نے کہا آپ کو کیا آتا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں آتا، غوث پاک کا نام آتا ہے۔ تو کہا میں قرآن کی حافظہ ہوں اور ابھی آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، پہلے آپ بھی حافظ قرآن بنیے، ہمارے معیار کے مطابق بن کے آئیے، جب آپ حافظ جی بن جائیں گے، ہم حافظ ہیں، تو اس کے بعد تمہاری ہماری ملاقات ہوگی۔ وہاں سے نکلے ایک دم بالکل جلال میں، غصے میں، جس کو میں آپ کی زبان کہہ دوں بالکل سنتاپ میں۔ فجر کا وقت ہوا تو سوچا کہ حضرت خانقاہ سے نکلیں گے تو اپنا مقدمہ پیش کر دیں گے، تو عرض کی حضور میری شادی ایک حافظہ سے ہوئی ہے، اور میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تم بھی حافظ بن کے اور پھر ملاقات کرنا ورنہ نہیں آنا۔ تو حضرت اب میں کیا کروں، میں اتنے دن تک صبر تو نہیں کر سکتا، فرمایا فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا، میں بھی نماز پڑھاؤں گا، میرے پیچھے نماز پڑھنا فجر کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ اس کے بعد اذان تو ہو چکی تھی، حضرت تشریف لائے، نماز ہوئی۔ حضرت نے جب نماز کا سلام پھیرا تو دائیں طرف جتنے مقتدیوں کو حضرت نے دیکھا، دایاں سلام پھیرتے وقت، تو دائیں طرف کے جتنے تھے وہ سب حافظ قرآن ہو گئے، اور جب بائیں طرف سلام پھیرا نا تو جتنوں کو دیکھا بائیں طرف کے سارے حافظ قرآن ہو گئے، اور جی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے۔ درد بڑی کہانی ایک خاوند کی ہے جو مرید تھا ایک بابا جی کا، اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیوی جو ہے وہ حافظہ تھی، اس نے کہا میں تمہیں نیڑے نہیں لگن دینا جب تک تو بھی حفظ نہیں کرتا۔ وہ گھبرایا ہوا جو ہے نا وہ بابا جی کے پاس پہنچا، بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی۔ وہ جب وہاں پہنچا بابا جی کے پاس، ان کا کوئی نہیں بیٹا کر لیتے ہیں، تو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی۔ تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے حافظ ہو گئے، یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے، اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے، وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے، شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں۔ یہ کرامت بھی ہے پیچھے ویاہ بڑھیا سی کہ وہ ایک شادی ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی، اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا، تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا، جو نہیں پیسے دے سکتے تھے، وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں، تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا۔ اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے۔ آواز لگے گی کہاں غوث پاک کے مرید؟ قادری کر دے
اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ کہاں ہے قادری؟ اگر یہ آواز لگائے گی، یہ آواز لگے گی جب کہاں ہے قادری، تو ہم کیا کہیں گے؟ لبیک۔ غوث پاک کے مرید کہاں ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی، ہیں خواجہ نقشبند بھی، خواجہ سورورد بھی، داتا صاحب بھی، بابا صاحب بھی، ہمیں تو ہر ولی کی طرف سے پکار ہوگی۔ تم کسی کو مانتے نہیں، تم سوچو کدھر جاؤ گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ جی، وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی، ایک روشنی ظاہر ہوئی، عبد القادر تجھے اللہ نے بخش دیا، اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں، جو مرضی کر۔ تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ شیطان تھا، چیخ مار کے غائب ہو گیا۔ تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں۔ یہ اللہ اکبر، اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے، ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 ایک ہی بچا جائے، 70 تو شیطان لے گیا جائے۔ تے سانوں کے پتہ ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نے کیا ہونا ہے؟ اگر غوثہ نہ لے ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے۔ فرمایا 25 سال جنگلوں میں گزارے۔ کتنا عرصہ؟ اونچی کہیں 25 گھنٹے گزارنے پڑیں گے، آپ کو لگ پتا جائے گا۔ فرمایا گھاس پھوس پتے گھاس وغیرہ یہ کھا لیتا تھا، بھوک لگتی تھی، مگر مجاہدہ، اللہ کا ذکر ہر وقت کہ اللہ راضی ہو جائے، حالانکہ مادر زاد ولی اللہ ہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، پھر بھی اتنی محنت۔ فرماتے ہیں پھر 1 سال، پہلے سال میں نے کھانا چھوڑا، پھر میں نے پینا چھوڑ دیا، 3 سال میں نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ کتنا عرصہ؟ پھر کہیے۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس میں دین و دنیا ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام کبھی بھی جا کے پہاڑوں میں آپ نے وقت نہیں گزارا، وہ غار ہرا کا ایک واقعہ ہے، نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ہوا نہ اس کے بعد، وہ اللہ نے اس جگہ کو چنا بس، ورنہ تو آپ کی ڈائنامک لائف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی، حضرت عمر کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں فلانے بزرگ نے آنے سال تھے چلا کٹیا، جنگلوں میں جا کے بیٹھ کے وہاں پہ ڈیرے لگا لینا اور وہاں پہ جناب جا کے وہ سینریاں دیکھنا خوبصورت، اور چندے سارے وہاں پہ ہی آ جائیں اپنے پاس۔ تو سر یہ تو زندگی ہر کوئی بندہ گزارنے کی کوشش کرے گا، یہ اسلام کو مطلوب زندگی نہیں ہے۔ اسلام کی مطلوب زندگی ہے کہ آپ نے اسی دنیا میں وقت گزارنا ہے اور یہی آپ کی امتحان گاہ ہے، بیوی، اولاد، ماں باپ، رشتہ دار، معاشرہ۔ جو بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، غار ہرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے لیے عبادت کے لیے چلے گئے، اور سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا سے وہ کچھ کھانا وغیرہ بندوا کر تو وہ غار ہرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے۔ یا آپ کے بزرگ ہیں جو 40 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں، اللہ کے نبی کو روٹی کی ضرورت پڑتی تھی، آپ کی بیوی باندھ کے دیتی تھی۔ کہانیاں ساریاں بخاری مسلم ہے کہ نبی اسلام کھانا ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ آپ کے وہ تو کہتے ہیں بزرگ اتنے سال تک چلا کٹیا، نہ کچھ کھادا نہ پیتا، سب جھوٹ ہے۔ حضور ہمارے سبق میں مصروف تھے، یعنی ہمیں پڑھا رہے تھے کہ یکایک آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور دست اقدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا، یعنی چادر میں اپنا ہاتھ چھپا لیا۔ ذرا دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ تر ہے۔ طلبہ کہتے ہیں کہ بڑی اس وقت جاہو جلال تھا چہرے پہ، ہم ہیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکے، لیکن ہم نے وہ دن اور تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا، ٹائم نوٹ کر لیا، ڈیٹ نوٹ کر لی۔ کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تحائف پیش کیے۔ حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی، انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا، جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا، یکایک طوفان آیا، بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی، موجوں کا تلاطم تھا، جہاز ڈوبنے لگا، گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا۔ اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا۔ جب وہ تاریخ، دن اور ٹائم ملایا گیا، یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جو کہ قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا دنیا میں خلیفہ بناتا ہے، تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں ان کی جگہ تمہیں دنیا میں بساتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ تکلیفیں دور کر دے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو اس آیت کے تحت مشکل کشائی کرنا غائب میں، ایک تو ہے ظاہری اسباب، اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بھائیو سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے۔ یہ جب کافر جو ہے وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے، اچانک یہ بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ جہازوں کو بھنور سے بچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ دیوبندیوں کے امام، اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے، وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا، میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ جواب دینے والے نے کیا کہا؟ میں غوث پاک کا اونچی۔ کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پوچھا ماں کن تقول بهذا الرجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی۔ حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے، دھو دیتا تھا،
हुजूर गौस पाक का धोबी हूँ, इतनी बात कबूल हो, बख्श दो नहीं तो सजा दे दो। ऊंची फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा जो सवाल करते गए जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक 2 ही बंदों से वास्ता पड़ा, एक वहाबी और एक सुन्नी। ऊंची हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादिर जाने और खुदा जाने। ऊंची रब की बारगाह से हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों, वो अगर हमें नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारे महबूब गौसे आजम को तो जानता है। मर रब्बू का, उसने कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। पूछा माँ दीनों का, उन्हें कहा मैं तो अभी हाँ। तीसरा उन्हें कहा मैं तो अभी हाँ। तो वो फरिश्ते उन्होंने मान लगे, अल्लाह ने कहा छाड़ दो। इन्हें क्या दे देता है, जवाब दे देता है। भाई ये जवाब कुरान हदीस में तो नहीं आया, छड्डे छुट्टे नहीं, सब झूठ कढ़े हुए अल्लाह के बंदे हो। ये किसने कैमरा फिट किया हुआ है? वो अल्लाह के बंदे किसी बड़े से बड़े इमाम नूमी कब्र किसी ने खंगन नहीं देना, उधर तो हालत ही कोई नहीं होनी। ठीक है, तेज जाएगा किसी की कब्र में पहुंच जाएगा, सब कुछ झूठ है। Hey, y'all, come look at this. मुसलमान और ईसाई आपस में उलझ रहे हैं। गौस सकलैन का गुजर हुआ, उनकी गुफ्तगू सुनकर आप रुक गए। आपने मुसलमान से फरमाया किस बात में झगड़ रहे हो? कहने लगा हुजूर ये ईसाई है, मैं मुसलमान हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा नबी अफजल वाला है। ये ईसाई है, ये कहता है कि हज़रत ईसा अफजल वाला है। वो ईसाई बयान कर रहा था कि जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुर्दे को जिंदा किया? फरमाने लगे क्या कहा तुमने, मेरे मुस्तफा ने मुर्दा जिंदे किया तो बताऊं? फरमाया तो नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना। अगर मैं मुझे तुझे अभी जिंदा करके दे दूं तो फिर मेरे नबी का करना पड़ेगा। बंदा ले गया पुरानी कब्र पे जी, इसको जिंदा करे। कहने लगा जी अगर ना हुआ तो गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो? पर मैं पता है कि कौन था? उन्होंने कहा जी ये गाने बजाने वाले था। नोट करो भाई, सारे पूछो, तसल्ली करो, ऐसा ही था जी, ऐसा था। और जी 100 साल पहले था, किसी ने बताया इतना। गौस पाक ने उसका उठ, अचानक उसकी कब्र फटी और वो मुर्दा गाना गाता हुआ बाहर आकर खड़ा हो गया। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, मादरजाद वली अल्लाह होने के बावजूद फरमाते हैं मैंने 40 साल ईशा के वुजू से फजर पढ़ी है। कितना अरसा, कितनी इबादत कर रहे हैं? ईशा के लिए वुजू किया, सारी रात इबादत में गुजारी, सुबह फजर हो गई। 40 साल। फरमाते हैं 15 साल मैंने इस तरह गुजारे, ईशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता, खूंटी एक गाड़ी हुई थी दीवार में, कुछ भी समझ लें, हुक लगाया हुआ, उसको पकड़ लेता और एक टांग उठा लेता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करता और उठाई हुई टांग जमीन पर उस वक्त रखता था जब पूरा कुरान खत्म कर लेता था। 15 साल इस तरह गुजारे। ओ खुदा ना गला बंद कर दो, बुजुर्गी बचानी से किसी दी है, पुठिया पुठिया गला बंद करो। फिर बुखारी मुस्लिम में वो हदीस है जो 3 असहाब गैर मौजूदगी में नबी इस्लाम की अज़वाज के पास पर्दे में आके हुजूर के मामलात पूछते हैं। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उन्होंने नबी इस्लाम की इबादत को हल्का जाना और फिर आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, उनको क्या जरूरत है। एक ने कहा कि मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं रोजाना रोजा रखूंगा और तीसरे ने कहा कि मैं रोजाना पूरी रात जागा करूंगा। ये बातें करके वो वहां पे गए तो नबी इस्लाम की ज़ौजा मोहतरमा जो थी उन्होंने सुन लिया और जब हुजूर वापस आए तो उन्होंने कहा कि जी ये दावे करके गए हैं। हुजूर ने कहा बुलाओ उनको। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुलाया गया। आप मैं अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूं, मैं नफली रोजे रखता भी हूं, छोड़ भी देता हूं, मैं रात को आराम भी करता हूं और उठ के नमाज भी पढ़ता हूं, यानी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूं, और मैंने बीवियां भी रखी हुई हैं, निकाह किए हुए हैं। फिर आपने फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, यानी मेरे तरीके में तीनों चीजें, कि निकाह करना छोड़ दिया, या उसने रोजाना जागना शुरू कर दिया, इशा के वुजू से 40 साल तक फजर पढ़नी शुरू कर दी, मेरे लिए फारग जाए। ओ हुण एक बाजीगर ते हो सकता है, अल्लाह ने नबी दा मनने वाला नहीं हो सकता। ये फजीलत नहीं है, ये अगर उनकी बुजुर्गी को अगर को खत्म करने वाली चीज है वो ये है कि 40 साल तक इशा के वुजू से फजर पढ़ते थे। हजरत सैयदना गौसे आजम बगदाद में बैठ के तकरीर फरमाते थे और मिस्र वाले मिस्र में बैठ के सुनते थे। माइक नहीं था, स्पीकर नहीं था, एम्पलीफायर नहीं था, वॉकी टॉकी कोई और सिस्टम नहीं था। रूहानियत का ये आलम कि आप अपने मिंबर पर हैं और पूरी दुनिया सुन रही है। लाख का मजमा आवाज फरमा रहे हैं तो हर एक को यूं आवाज जा रही है जैसे उसके कान में बोल रहे हैं। ਉਹ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ मोबाइल बुजुर्ग ਤੇ ਇੱਥੇ बैठे ਉੱਥੇ ਗੱਲ कर लेते हैं, ऐसी रूहानी ताकत है। हम कहते हैं जी रूहानी ताकत चेक कर लेते हैं। अभी मैंने तो चैलेंज किया कि मैं अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूँ, दुनिया का कोई बुजुर्ग उसको देख के सर पढ़ के बता दे लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे भी लोग कहते हैं जी वो बुजुर्गों ने संभाले जी, वो गौस ने दुनिया संभाली है। अल्लाह तो बोलते हो गौस दे गुर्दे फेल हो जाओ, पेशाब नहीं अपना संभाल सकता, दुनिया की तो कोई संभालेगा। गौस पाक दरिया के किनारे जा रहे हैं, एक बुढ़िया रो रही है, बुढ़िया बड़ी उम्र की रो रही, क्या हुआ?
कौन है आप? फरमाया मैं अब्दुल कादिर। उसने कहा आप गौस पाक हो? फरमाया हाँ, मैंने अपना बेटा दूल्हा बनाया था। दूल्हा बनाया था, बड़े अरमानों से उसको सजाया था, कश्ती में बिठाया था, दुल्हन लाने के लिए भेजा, आया नहीं, इंतजार कर रही हूँ, बरसों गुजर गए, मेरा बेटा मुझे ला दो। किताबों में है 12 साल पहले उसके बेटे की बारात गई थी। कितना अरसा पहले? ऊंची, एक बार और गौस पाक ने डूबी हुई बारात वापस लौटा दी। डूबी हुई बारात ऊंची। आपको उस पर बड़ा तरस है, आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज़ वजल की बारगाह अज़मत में दुआ के लिए हाथ उठा दिए, चंद मिनट तक कुछ भी ज़ुहूर ना हुआ, बेताब होकर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ वजल इस कदर ताख़ीर क्यों? इरशाद हुआ, ऐ मेरे प्यारे, ये ताख़ीर खिलाफ तक़दीर और तदबीर नहीं, हम चाहते तो एक हुक्म कुन, कुन माने हो जा, ये हम कहते हो जा तो तमाम ज़मीन आसमान पैदा कर देते, मगर बमक़्तज़ाए हिकमत हमने ज़मीन आसमान 6 दिन में पैदा किए, रेज़े को अज्जाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर दोबारा ज़िंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया। तो ये फरमा कर इरशाद हुआ, अब उस बारात की आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को बिना पहुंचा था कि यकायक वो किश्ती अपने तमाम तसादो सामान के साथ मादूला दुल्हन बाराती सतह आप पर नूरदार हो गई और चंद लम्हों में करारे आ लगी। यानी वो जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक डूबी हुई बारात जो है वो मरने के इतने साल बाद जिंदा कर दी थी। अल्लाह के बंदो तौबा करो, कुरान पाक में सूरह अंबिया का पहला रुकू है, 17वां पारा पहला सफ़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कहते थे, तुम हमें ये कहते हो ना अगले नबियों के ये मौजज़े के मुर्दा जिंदा करते थे, तुम हमें मुर्दा जिंदा करके बताओ फिर नबी मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे फरमा दो कि मुर्जात अल्लाह के पास है। तो ये बाद के लोगों के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए हैं। आज भी लें किसी को जो कहता है मुर्दा जिंदा कर सकता है तो हम उसे शहीद कर देते हैं, उसकी इजाजत से वो अपने आप को जिंदा करके बताए।